نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. معزز ناظرین و حاضرین، 10 جنوری 2020 کو چاند گرہن ہونے والا ہے، ایسے اخبارات میں خبریں آ رہی ہیں، اور 2020 کا یہ چاند گرہن سب سے پہلا چاند گرہن رہے گا جو تقریباً رات میں 11 بجے سے 2 بجے کے قریب تک رہے گا، یعنی 3-3.5 گھنٹے کے قریب. ہم نے اس سے پہلے 2019 میں جو 26 دسمبر کو سورج گرہن ہوا تھا، تو ہم نے اس سے ایک دن پہلے اس پر تفصیلی ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا. ڈسکرپشن میں اس کی لنک موجود ہے، وہاں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں. چاند گرہن اور سورج گرہن، سائنس والے، دنیا والے اس کی جو بھی وجہیں بتاتے ہوں، جو بھی اس کا ریزن بتاتے ہوں، لیکن دوستو بزرگو، اصل بات یہ ہے کہ سورج کو گرہن لگنا اور چاند کو گرہن لگنا یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑی اہم نشانیاں ہیں. دنیا میں کسی حادثے کے پائے جانے کی وجہ سے سورج کو گرہن لگے یا چاند کو گرہن لگے، یہ ایسا نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ سورج کو گرہن لگا تھا، اور اتفاق اللہ کی طرف سے یہ تھا کہ اسی دن حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، ان کی وفات ہوئی تھی اور سورج کو گرہن لگا. تو زمانے جاہلیت میں جہاں بہت ساری خرافاتیں اور بہت ساری باتیں اور افواہیں ان کے یہاں رائج تھی، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات ہوئی، اس لیے سورج کو گرہن لگا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مغموم تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی غلط فہمی دور کی اور آ کے بتایا. وہ روایت ہے، طویل روایت ہے، اور روایت میں الگ الگ اس کے الفاظ موجود ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورج اور چاند کو جو گرہن لگتا ہے، یہ کسی کے مرنے اور کسی کے جینے سے نہیں لگتا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، اس موقع پر اللہ کا ذکر کرو، تسبیح پڑھو، استغفار کرو، تکبیر پڑھو، صدقہ ادا کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو. یہ سب اس کے آداب اور اس وقت کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں. تو چاند گرہن، سورج گرہن، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ان دونوں کو، چاند کو بھی سورج کو بھی گرہن لگا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات بھی ہماری قدرت کے تابع ہیں. ہم چاہیں تو ان کو بے نور کر دیں، تو جب ان کو ہم بے نور کر سکتے ہیں تو اس پوری کائنات کے نظام کو بھی ختم کرنے میں ہم کو ذرہ برابر ٹینشن نہیں آئے گا، ہمیں ذرہ برابر بھی اس کی فکر نہیں ہوگی. ایک دن وہ آئے گا جس دن ہم اس پوری دنیا کے نظام کو درہم برہم کر دیں گے. ان چیزوں کو دیکھ کر ہمیں اللہ کی قدرت کو پہچاننا چاہیے. اب دوستو بزرگو، بہرحال چاند گرہن ہوا یا سورج گرہن ہوا، جو بھی چیزیں ہوں، تو ایسے موقع پر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اللہ کی قدرت پر ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے، سب سے پہلی بات. اور سورج گرہن پر تو کیا کرنا ہے اس کی تفصیل تو آپ کو بتائی ہے. البتہ چاند گرہن جب ہو تو چاند گرہن کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کی بھی نماز ہے جو سنت ہے، اور بعض علماء کے نزدیک وہ مستحب ہے. انفرادی طور پر ہمیں چاند گرہن کی نماز پڑھنا ہے. مرد بھی پڑھیں، عورتیں بھی پڑھیں، اکیلے پڑھیں. چاند گرہن کی نماز اکیلے ہوتی ہے اور سورج گرہن کی نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے. یہ تھوڑا سا دونوں نمازوں میں فرق ہے. خلاصے کے طور پر یہ بات عرض کر رہا ہوں، ورنہ اس میں بھی تفصیلات ہیں. اسی طریقے سے دوستو بزرگو، اگر کوئی اس وقت نماز نہ پڑھ سکے تو چاند گرہن کے وقت ذکر، تسبیح، استغفار، دعا میں مصروف رہے، صدقہ ادا کر دے. جتنا بھی ہو سکے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا اس بارے میں ہمیں حکم ہے. عورتیں اگر اس وقت ناپاکی کی حالت میں ہوں تو اس وقت وہ ذکر، تسبیحات وغیرہ جو چاہیں وہ کر سکتی ہیں. جیسا عام ناپاکی کے دنوں میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، ایسے وہ نماز بھی نہیں پڑھنا ہے ان کو. اور جو سب سے اہم بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ سورج یا چاند گرہن کے وقت اگر کسی عورت کے پیٹ میں بچہ ہے تو اس کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے؟ اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ تو دوستو بزرگو، اگر ایسا ہوتا کہ سورج یا چاند گرہن کے وقت اگر حاملہ عورت کو اس کے پیٹ میں اگر بچے کو نقصان پہنچ رہا ہوتا کسی کام کے کرنے سے، یا تو چھری ہاتھ میں لینے سے، یا سوئی دھاگا ہاتھ میں لینے سے، یا دراتی ہاتھ میں لینے سے، جو یہ چیزیں ہیں کاٹنے کی، اگر ان کو ہاتھ میں لینے سے نقصان ہو رہا ہوتا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ ہمیں ہر بات کی وضاحت کر کے ہمارے سامنے گئے ہیں، ایک ایک بات ہمارے سامنے شریعت کی کھول کر سمجھا کے گئے ہیں، اگر ایسا ہوتا تو یقیناً وہ اس کو بھی ہمیں سمجھاتے. لیکن شریعت میں کہیں پر بھی نہ شریعت کہتی ہے، نہ سائنس کہتی ہے، کوئی بھی
سائنس، ٹیکنالوجی، شریعت کہیں پر بھی یہ بات نہیں ملتی، عقل بھی اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ سورج اور چاند کے گرہن لگنے سے حاملہ کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو نقصان پہنچے. ایسا کہیں بھی نہیں ہے. یہ لوگوں کی باتیں ہیں، افواہیں ہیں. جو سماج میں بہت ساری خرافاتیں چلتی ہیں نا، ان میں سے یہ بھی ایک خرافات ہے جو لوگوں نے عجیب ماحول بنا رکھا ہے. اس لیے نارمل اپنی جو لائف ہے وہ جیئیں، اللہ کی طرف رجوع ہوں، ذکر کریں، تسبیحات کریں، اور بس اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان کو مضبوط کرنے کی فکر کریں. یہ چند باتیں تھی جو آپ کے سامنے ضروری سمجھا کہ ان کو بیان کر دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قدرت، اپنی طاقت، اپنی کبریائی پر اللہ تعالیٰ ہمیں مضبوط ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.